بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بڑا بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ یقیناً رات کا اٹھنا یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ مددگار ہے اور بات بھی درست نکلتی ہے۔ یقیناً آپ کے واسطے دن میں بڑے لمبے کام ہوتے ہیں۔ سورۃ المزمل کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے، رات کے کچھ حصے میں یعنی آدھی رات کو یا آدھی رات سے کچھ کم حصے میں یا آدھی رات سے کچھ زیادہ حصے میں اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس کا مطلب ہے تہجد کی نماز پڑھیے۔ اور یہ نماز جیسا کہ کل بھی اس کا تذکرہ آیا کہ جب تک 5 نمازیں فرض نہیں تھی، تقریباً 10 سال تک صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہی پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز ہی فرض تھی اور یہی پڑھتے تھے۔ اور یہ اس کی مقدار اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر فرمائی تھی کہ آدھی رات تک پڑھتے رہنا ہے، یا آدھی رات سے کچھ کم پڑھنا ہے یا آدھی رات سے کچھ زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ جتنا آسانی سے ہو کے اتنا پڑھو۔ ضروری نہیں کہ پوری رات یا آدھی رات نمازیں ہی پڑھتے رہیں جس سے بدن کو تکلیف ہو اور پیر سوج جائیں، پیروں میں ورم آ جائے، پیروں میں پھٹن آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت آ رہی ہے جس میں بات فرمائی ہے کہ اب اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن تم نماز میں پڑھا کرو۔ لیکن ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی ایسے ہی بغیر قواعد کا لحاظ کیے ہوئے، الفاظ کی رعایت کیے ہوئے بغیر قرآن کو نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے کے مطابق قرآن پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی سے جیسا چاہے الٹا سیدھا قرآن پڑھیں گے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رب طالب یتلو القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تو نے میری کیا شکل بنا دی، کیسا میرے ساتھ جو ہے معاملہ کر رہا ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے، جیسے تو نے مجھے بگاڑا ہے اللہ تجھے بگاڑے گا۔ تو یہ قرآن کو جو ہے بہت ہی ترتیل کے ساتھ قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور تلاوت کرتے ہی رہنا ہے۔ تلاوت روزانہ کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شفیع اعظم عند اللہ یوم القیامہ کہ من القرآن الا نبی ولا ملک ولا غیرہ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے بڑا سفارشی اگر کوئی ہوگا تو اللہ کا قرآن ہوگا۔ نہ کوئی نبی اتنا بڑا سفارشی ہوگا اور نہ ہی کوئی فرشتہ اتنا بڑا سفارشی ہوگا، نہ ہی ان کے علاوہ کوئی اور آدمی اتنا بڑا سفارشی ہوگا۔ یعنی قرآن جتنی بڑی سفارش کرے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، قرآن اللہ کی زبان سے بولی ہوئی بات ہے۔ تو قرآن کا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، آپ جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں تو آپ کو اپنے الفاظ سے کتنا پیار ہوتا ہے، ہم جو بولتے ہیں وہی اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بات بولے تو ظاہر سی بات ہے، عربی زبان کا مقولہ بھی ہے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کائنات کے بادشاہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تمام کلاموں کے کائنات کے تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے کلام کے مقابل میں دنیا کی کوئی چیز، کوئی کتاب، کوئی بڑی سی بڑی کتاب جو ہے اللہ کے کلام سے اس کا کوئی جو ہے جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت ہی جو ہے قیمتی ہے اور بہت ہی عظیم الشان ہے اور بہت ہی انسان کے درجے کو بلند کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قرآن سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جھگڑالو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس نے جو ہے میری رعایت نہ کی، اس نے مجھے کبھی تلاوت کرنے کی تو اس کو جو ہے توفیق نہ ہوئی، اور اس نے مجھے پر کبھی عمل بھی نہیں کیا۔ لہذا اگر قرآن کسی کے بارے میں کھڑا ہو گیا
کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا دنیا میں، تو کوئی نبی بھی اس کو نہیں بخشوا سکے گا، کوئی فرشتہ بھی اس کو نہیں بخشوا سکے گا۔ یہ بات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن سب سے بڑا مد مقابل ہوگا، سب سے بڑا جھگڑالو ہوگا، یعنی قرآن جس کے بارے میں کہہ دے گا کہ اس نے میری رعایت نہ کی، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، پھر تلاوت کرتے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ قرآن کو بند کر کے لا کے الماریوں میں سجا دیا، ہاں بڑا خوبصورت کا قرآن رکھا ہوا ہے، اس کی نقش و نگار بڑے اچھے ہیں، اس کے اوراق بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے جزدان میں بہترین الماری کے اندر پیک کر کے ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ تو قرآن الماری میں پیک کر کے رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، زندگیوں میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ ہم لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں تاکہ آسانی سے مر جائے۔ حالانکہ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، زندوں کو مردہ بنانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمیں قرآن کی یاد اس وقت آتی ہے، تو فرمایا کہ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھیے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھاری بات اس لیے کہا ہے، بسا اوقات اس میں جو احکامات آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، وہ انسان کے لیے اس پر عمل کرنا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اب جیسے نمازی کا لے لیجئے، اب عام نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اب بستر چھوڑ کر کے آ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھاری ہوتا ہے، لیکن فرمایا سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اللہ جن کے لیے آسان کر دیتا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے اور کوئی نماز ہو۔ جب اللہ آسان کر دیتا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر خشوع پایا جاتا ہے، عاجزی ہے، جن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر اسی کے لیے ہم جو ہے سجدہ نہ کریں گے تو ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن میں جو احکامات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو۔ اب کتنے لوگ، بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، ان کے لیے مشکل ہے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے حیائی کے قریب مت جاؤ، زناکاری کے قریب مت جاؤ۔ بہت سے لوگ ایسے نہیں کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے لوگ مسلمان ایسے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اپنے مالوں کا حساب نہیں رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے رکھو، بہت سارے مسلمان روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کرو، کتنے مسلمان ہیں جو جہاد میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ آپ کے اوپر بڑا بھاری کلام نازل کیا ہے، یعنی ایک عظمت اس کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو احکامات ہیں وہ بھی بہت مرتبہ انسان کی طبیعت کو بھاری محسوس ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جن لوگوں کے لیے اللہ آسان کر دے تو ان کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا، ناشئہ یہ جو نشأ سے بنا ہے اور نشأ کے معنی ہے اٹھنا، تو ناشئۃ اللیل کے معنی ہے رات کا اٹھنا۔ رات کے اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات میں اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جو نماز آپ رات میں سو کر جاگنے کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی پہلی سو جائیں، سو کر جب اٹھیں تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز مراد ہے۔ حضرت ابن زید اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کے کسی بھی حصے میں یا عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ نماز مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ناشئۃ اللیل سے مراد رات کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نماز پڑھی جائے تو ناشئۃ اللیل ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی بہت مرتبہ کسی کے لیے آسانی ہوتی ہے تو اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، کوئی پڑھ کے سو جاتا ہے، اگر کسی کے لیے آسانی نہ تو پڑھ کے سو جائے، اگر کسی کو آپ اٹھنے کا یقین ہے تو اٹھ کر پڑھ لے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا، یہ نفس کو کچلنے میں زیادہ مددگار ہے۔ مددگار کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں انسان اتنی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ
للہیت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دن میں بہت سارے مشغلے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آنا جانا رہتا ہے، لوگوں کا شور غل ہوتا ہے، ہر طرف سے چیخ و پکار ہوتی ہے، کبھی ادھر سے آواز آئے گی، کبھی ادھر سے آواز آئے گی، کبھی یہ بول رہا کبھی وہ بول رہا۔ اب انسان مان لو نیت باندھ کے کھڑا ہوگا، کبھی ادھر سے آواز آ کے توجہ بڑھ گئی، کبھی دوسری طرف سے آواز آ کے توجہ بڑھ گئی۔ لیکن رات کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، اطمینان کا وقت ہوتا ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں انسان جو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ انسان کے لیے توجہ اور خشوع اور خضوع کا زیادہ بڑا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس وقت بات بھی اچھی نکلتی ہے۔ یعنی جب آپ سو کر کے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو بدن بھی کیونکہ پرسکون ہوتا ہے، تھکاوٹ کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، دن میں جو تھکان تھی، جو ذہنی پریشانیاں تھیں، وہ جو غم تھے، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ تو ایسے وقت میں جو انسان نماز پڑھے گا، اس وقت جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرے گا، اس وقت جو اللہ سے دعا کرے گا، اس وقت وہ قرآن پڑھے گا، اس قرآن کے پڑھنے میں، اس بات چیت کے کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور زیادہ اچھے انداز سے انسان بات کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشیۃ اللیل، یقیناً رات کا اٹھنا یہ زیادہ سخت ہے نفس کو کچلنے کے لیے، اور بات بھی زیادہ اچھی نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً دن میں آپ کے لیے بڑے کام ہوتے ہیں۔ سبح کہتے ہیں تیرنے کے، تیرنے کا مطلب ہے کہ دنیا دن کے اوقات میں آپ کو بہت جگہ پہ آنا جانا رہتا ہے، تبلیغ کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو اس ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، کبھی جہاد میں جا رہے ہیں، کبھی جو ہے کسی معاملے کو لے کر کے جا کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، کبھی کہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کوئی مسکین آ رہا ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے، کبھی کچھ مسئلہ ہے، ہزاروں طرح کے معاملات۔ تو دن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو بڑے کام رہتے ہیں، لیکن رات چونکہ پرسکون ہوتی ہے، اس لیے رات کے وقت آپ جو ہے عبادت کیجیے۔ تو اس لیے اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو ہے جتنے بڑے بڑے کام ہیں سب دن میں ہی نپٹا لینا چاہیے، اور رات کے اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن میں کام کیجیے، رات میں عبادت کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ذکر ہر وقت ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کے لیے وقت نہیں بتایا کہ دن میں کیجیے کہ رات میں، مطلب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مشغول ہونے کی حالت میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یذکر اللہ علی کل حین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی زبانی طور پر ذکر ہو رہا، زبانی طور پر ذکر نہیں ہو رہا تو قلبی طور پر ہو رہا، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنام اعیننا، تنام عینی ولا ینام، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ تو سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ پیغمبر کا دل کبھی بھی نہیں سوتا ہے۔ ہم اور آپ سو جاتے تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دل کو کیا ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر کا معاملہ کیا ہے، آنکھ تو سو جاتی ہے تو دل نہیں سوتا ہے، اور دل سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کرتے رہتے تھے، سوتے ہوئے بھی یاد کرتے تھے، جاگتے ہوئے تو یاد کرتے ہی تھے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کٹ جائیے، یعنی تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، تمام اسباب سے، تمام جو ہے چیزوں سے، اور ہر انسان سے، ہر شخصیت سے اپنی امیدیں کاٹ کر کے اللہ تعالیٰ